اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 104، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق پارٹ 4۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کو کافی ہے۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہمارا کارساز ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وعلیہ توکلنا، ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے۔ وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ جن کے دلوں سے یہ آواز نکلی علیہ توکلنا، ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر، تو ان کے اس یقین نے، اس توکل نے انہیں جنگ کے میدان میں موت کے بیچ گھرنے کے باوجود دین میں ثابت قدم رکھا۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، یعنی کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، ثابت قدم بھی رہ، پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر۔ تو مومنوں کے دل نے ثابت قدمی دکھائی، اللہ پر توکل کیا، اور ان نازک حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بن گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف سے مشکلات سے گھر گئے، کہ جیسے بنو غطفان، قریش، خیبر، قریظہ، اہل نجد، سب نے ایک بڑی طاقت بن کر مسلمانوں کو ایک چھوٹی طاقت سمجھ کر روننا چاہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے سردار کو بلایا، یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو، اکیلے میں ان سے مشورہ کرنے کے لیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ جو پیٹرولنگ کے دوران جو خندق کے اس پار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ٹیم تھی، اور اس کے ادھر دوسرے طرف قریش کی اور جتنے بھی قافلے دشمن کے قافلے تھے وہ آنا چاہ رہے تھے اس پار، تو صحابہ پیٹرولنگ کر رہے تھے، تو اسی دوران ایک تیر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی آ کر لگا تھا، اور ان کے بازو کی ایک بڑی رگ کٹ گئی اور خون بہنے لگ گیا۔ تو تیر لگنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، تو جانتا ہے جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور انہیں ہجرت پر مجبور کیا، ان سے جہاد کرنا مجھے کتنا محبوب ہے۔ اگر قریش سے کچھ جنگ ابھی باقی ہے تو مجھ کو زندہ رکھیے، اور اگر جنگ ختم ہو گئی ہے تو مجھ کو اسی میں شہادت دے دیجیے۔ تیرے راستے میں شہادت مجھے زیادہ عزیز ہے، لیکن مجھ کو موت نہ دے جب تک بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل نہ ہو جائے۔ تو یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سرداروں سے کہا کہ دیکھو اتنی فوجیں ہیں، ان سے ٹکر لینا ممکن نہیں لگ رہا ہے، تو ایسا کرو تم لوگ اگر چاہو کہ بنو غطفان جو 6000 ہیں اس کے ساتھ کچھ دے دلا کر معاہدہ کر لیتے ہیں اور ان کو واپس جانے پر آمادہ کر لیتے ہیں، جیسے ہم ان سے کہہ دیں کہ مدینہ میں جتنی پیداوار ہوتی ہے اس کا کچھ % تم کو دے دیں گے، اس کے بدلے میں تم یہاں سے چلے جاؤ، اور بچے قریش تو ان سے تو ہمارا تجربہ ہے لڑنے کا۔ تو یہ دونوں صحابہ جو اوس اور خزرج کے سردار تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے اپنے سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، بس میں یہ تم لوگوں کے لیے اپنی طرف سے ایک اسٹریٹجی سمجھ لیں، پلان کر رہا تھا، تو میں نے کہا، تو انہوں نے کہا جب اللہ کا حکم نہیں ہے تب تو ہم مشورہ دے سکتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا تو آمنا و صدقنا، اس میں تو پھر چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن اگر آپ ایسا صرف ہماری خاطر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور آپ ہم کو بچانے کے لیے یہ آپشن سامنے رکھ رہے ہیں، تو ایسا مت کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے، بلکہ ہمارے ایمان لانے سے پہلے جب ہم مشرک تھے تو ان پر ہماری دھاک تھی، وہ ہم سے ڈرتے تھے، لرزتے تھے۔ یہ بنو غطفان والے لٹیرے اور بدماش تو تھے، پھر بھی ان کی ہمت ہمارے علاقے میں آ کر لوٹنے کی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے علاقے کا جو کچھ یہ پاتے تھے یا تو میزبانی کے طور پر یا تجارت کے طور پر، باقی لوٹ مار کر یہاں سے بچ کر نہیں جا پاتے تھے۔ تو یہ کتنے بہادر ہیں ہم اچھے سے جانتے ہیں، کبھی بھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے بائی فورس ہمارا ایک دانہ بھی لیا ہو۔ یہ تو تب کی بات ہے جب ہم مشرک تھے، اب تو ہم ایمان کی بھی طاقت رکھتے ہیں، اب تو ہمارے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے، اللہ کی قسم یہ ہمارا دانہ نہیں تلوار کھائیں گے۔ تو ان کا جوش، ان کا توکل علی اللہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، تو ہر طرح سے سمجھیں آزمائش ہو رہی تھی کہ کمپرومائز تک کی سچویشن آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب پوری طرح سب کو آزما لیا تو فرمایا مومنوں سے کیا ہوا میرا وعدہ پورا ہوگا۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بنو غطفان ہی میں سے ایک آدمی نعیم بن مسعود، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہ رہے تھے، اپنے کیمپ میں سے آئے، پہلے عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا مجھے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوا دو۔ انہوں نے پوچھا کس کام کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرے کسی بھی آدمی کو میرے اسلام لانے کی کوئی خبر نہیں ہے، اور میری دوستی غطفان، قریظہ اور قریش سب سے ہے، اور کسی کو بھی میرے اسلام لانے کی خبر نہیں ہے۔ میں آپ کے کس طرح کام آ سکتا ہوں؟ آپ جو حکم دیں گے میں وہ کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تو جنگ کا معاملہ چل رہا ہے، اکیلے تم کیا کر پاؤ گے؟ ویسے الحرب قدر، جنگ تو چال بازی کا نام ہے، اگر تم دشمنوں میں آپس میں پھوٹ ڈال سکتے ہو تو یہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ تو وہ گئے بنو قریظہ کے پاس۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت ہے اور ایک خصوصی لگاؤ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ آپ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ قریش کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے اور جو قریش کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال دولت ہے، بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر قریش اور غطفان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا ساتھ دے دیا۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہاں نہ گھر ہے، نہ بار ہے، نہ دولت ہے، نہ بال بچے ہیں، اس لیے انہیں اگر موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ لوگ ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لہٰذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے پھر انتقام لے لیں گے۔ تو بنو قریظہ نے کہا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم پورے مل کر کے صفایا کر دیں گے مسلمانوں کا۔ تو نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اور تم نے ان لوگوں کے چڑھانے پر ان سے وعدہ توڑ دیا، تو تمہارے خلاف ان کو جب کوئی چڑھائے گا تو وہ بھی کیوں نہیں تمہارا وعدہ توڑ سکتے ہیں، وہ بھی وعدہ توڑ دیں گے جب تم وعدے ہی پہ اتنا وہ کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کر لو کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے کہیں گے کہ تم لوگ اسٹارٹ کرو، تم لوگ حملہ کرو، تاکہ تم جب پیچھے سے حملہ کرنا شروع کرو گے مسلمانوں پر تو یہ لوگ خندق کے پاس سے ہٹ جائیں گے اور تو باقی لوگ خندق پار کر کے ادھر سے بھی حملہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایسا کریں گے نہیں، یہ تمہاری مدد نہیں کریں گے، تم کوئی حصہ نہیں دیں گے۔ تو تم ایسا کرنا کہ جب وہ تم سے اٹیک کرنے کے لیے کہیں گے تو تم ان سے 10-20 آدمیوں کو بطور یرغمال یعنی کہ ہاسٹیج کے طور پر، ہم سمجھے گارنٹی کے طور پر مانگنا کہ ہمیں کیا پتہ کہ تم نے جو وعدہ کیا ہے ہمیں یہ ملے گا وہ ملے گا، وہ سچ ہے بھی کہ نہیں ہے، آپ اپنے 10-20 آدمی ہمیں ہاسٹیج کے طور پر دے دیں، تاکہ اگر آپ کا وعدہ غلط ہوا تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، اور اگر آپ کا وعدہ سچا ہوا تو یہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کریں گے۔ پھر اس کے بعد نعیم رضی اللہ عنہ قریش کے پاس گئے، غطفان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں میں کتنا آپ کے بارے میں مطلب خیر خواہ ہوں آپ کا، اور مجھے کچھ سنگن ملی ہے یہود کے بارے میں کہ آپ لوگوں نے جو یہود سے وعدہ کیا تھا اور ان کو اب اپنے وعدے پر شرمندگی ہے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہاری معافی کی صورت تبھی ہوگی جب تم قریش کے اور یہ غطفان اور جتنے بھی قافلے والے آئے ہیں، جتنا بھی لشکر آیا ہے، ان کے ہر قبیلے کا 10-15 نوجوان ہمارے حوالے نہیں کرتے ہو، تو آپ دیکھیے ان سے حملہ کرنے کے لیے کہیے، اگر آپ حملہ کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ آپ سے 10-15 نوجوان ضرور مانگیں گے۔ تو اکرمہ بن ابو جہل نے سنا تو اس نے کہا چلو چلتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے۔ تو وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ بنو قریظہ آج رات آپ لوگ مسلمانوں پہ حملہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آج تو ہم حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ آج سنیچر کی رات ہے اور ہماری شریعت میں کی یہ خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ دیکھیں جنہوں نے شریعت کی خلاف ورزی کی ان پر عذاب آیا جو پچھلی قوم گزر چکی ہے، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور ہم اور بھی ایک اور وجہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں کیا پتہ کہ آپ نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ ہم پورا پائیں گے، آپ ہمیں اپنے سارے جتنے بھی قبیلے والے ہیں ہمیں 10-10 20-20 نوجوان دیں یرغمال کے طور پر، ہاسٹیج کے طور پر، تب ہم یہ اٹیک کریں گے۔ جیسے انہوں نے ہاسٹیج اور یرغمال کی بات کی تو پھر وہ اکرمہ اور سارے لوگ تو چلا اٹھے کہ ارے نعیم کی خبر سچی ہے اور یہ تو دھوکہ دے دیا انہوں نے۔ تب ساری یہ خبر جو ہے اب سب میں جتنے بھی لوگ تھے لشکر میں پھیل گئی، تو اس طرح دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔
اور سارے جو ہے غطفان والے، نجد والے، قریش، یہ لوگ تو بہت تیاری سے آئے نہیں تھے، خالی اپنی تعداد کے زوم میں تھے، بس حد سے حد 3 دن یا 4 دن کی تیاری سے آئے تھے، اور یہاں تو 1 مہینہ ہو گیا، اور بہت حد تک بنو قریظہ والے ان کی مدد کر رہے تھے کھانا پینا اور اونٹ وغیرہ سے. تو اس پھوٹ کے بعد وہ بھی بند ہو گیا. اب ان کی ہوا اکھڑنے لگی، ہمت پست ہو گئی، جوش مدم پڑ گیا، انا ٹوٹ گئی ان کی، اور اس طرح میدان میں ایک افراتفری کا عالم دکھنے لگا. اور اس دوران مسلمان جو تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا، کہ اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، ہمیں خطرات سے مامون کر دے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم منزل الکتابی سریع الحسابی ایزم الاحزاب اللہم ایزمہم وزلزلہم. اے اللہ، کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے. آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کی دعائیں سن لیں. مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور بددلی پست ہمتی سے رعایت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ہواؤں کا طوفان بھیج دیا. سردی کا موسم تھا، اس سردی کے موسم میں ایسی برفیلی ہوا چلی کہ ان کے اعصاب جواب دے گئے. ہوا اتنی تیزی کے ساتھ چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، دیگیں اوندھے منہ گر گئیں. خیمے کے لوہے بانس جو خیمے کو سہارا دیے ہوئے تھے خود بے سہارا ہو کر ہواؤں میں اڑنے لگے. ایک عجیب ہی دہشت کا منظر، جانوروں کی آوازیں، ان کی بھگدڑ اور دشمنوں کی بھگدڑ. اب کوئی رکنے کو تیار نہیں. صبح ہوتے ہوتے ابو سفیان کی حالت خراب کہ میں جا رہا ہوں، بعد میں دیکھا جائے گا. ان میں سے بہتوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، اس نے کہا نہیں میں جاتا ہوں، جس کو میرے ساتھ نکلنا ہو نکلے ورنہ میں چلا. اور اس طرح ان کا بہادر لیڈر بھاگ کھڑا ہوا. جہاں شام تک ان کے خیمے نصب تھے، 12,000 کی فوج کا ہجوم سامنے پڑا اور ڈالے پڑا تھا. شام تک تو یہ منظر تھا. اگلے دن جب صبح مسلمان اٹھے، سامنے میدان صاف تھا. ایک شعر تھوڑا سا الفاظ بدل کر، آج پھر بجھ گئے جل جل کے تکبر کے چراغ، آج پھر تاروں بھری رات نے دم توڑ دیا. تو اللہ پر امید اور اللہ پر توکل کے نتیجے میں ان کی ایسی مدد آئی کہ راتوں رات 12,000 کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر ان کے غرور کو کچل کر انہیں واپس کر دیا. جنگ احزاب خساروں کی جنگ نہیں تھی، اعصاب کی جنگ تھی. انسان جب تک پر امید رہتا ہے اس کے اعصاب جواب نہیں دیتے، وہ ٹینشن کا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، ٹینشن ڈپریشن میں کنورٹ نہیں ہوتا. یہ سچائی ہے کہ یہ جنگ جو تھی، جنگ احزاب، وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں پر ٹینشن آیا تھا، لیکن وہ ڈپریشن میں تبدیل نہیں ہوا، بلکہ وہ اس ٹینشن میں جس مضبوط سہارے سے جڑے وہ توکل علی اللہ کا سہارا تھا. ان کا یہی حوصلہ دیکھ کر مشرکین کے کھوکھلے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ کلیئر ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو کہ مدینہ کی زمین میں نشوونما پا رہی تھی ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس جنگ میں عرب کی بڑی بڑی طاقتیں جمع ہو گئی تھی. اب اس سے بھی بڑی طاقت عربوں کے بس کی بات نہیں تھی. الغرض اللہ نے اس طرح اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے جانثار لشکروں کو اور عزت